توحید باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے۔ کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، اور کل جہاں کے خالق و مالک ہیں۔ کل بات آئی تھی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ کے وجود کا ثبوت اللہ ہے بول کر اسے کل سمجھایا تھا۔ آج توحید باری تعالیٰ۔ کل بات آئی اللہ ہے، آج بات آ رہی ہے اللہ ایک ہی ہے بول کر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ اللہ ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی اللہ ایک ہی ہے۔ ذات کا تو کسے بولتی ہیں، صفات کا تو کسے بولتی ہیں؟ ذات میں اللہ ایک ہے، صفات میں بھی اللہ ایک ہے۔ اللہ دو نہیں ہے، 3 4 5 نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے شوہر نہیں۔ یہ سب چیزوں کے لیے آدمی محتاج ہوتا ہے۔ آدمی کسی کا شوہر ہے بولے تو اس کو کون کی بیوی ہے بول کر محتاج ہوا ان بیوی کا۔ ان کسی کا باپ ہے بولے تو اس کو بھی کون کی بیٹا ہے محتاج ہوا۔ ان کسی کی طرف محتاج ہوتا نہیں، ان اس کا باپ ہے دیکھو، ان اس کا شوہر ہے دیکھو بول کر بتانے کی بولنے کے واسطے ایسا محتاج نہیں ہوتا۔ محتاج نہیں ہونے والی ذات کا نام ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ ذات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگوں کا عقیدہ، ان کا ماننا کیا ہے؟ عیسائی لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ایسا ان کا ماننا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کے بیٹے نہیں ہے۔ لم یلد، ان خود اللہ کسی سے پیدا ہوا نہیں، ان خود کسی کا بیٹا نہیں۔ ولم یولد، اسے بھی کون بیٹے نہیں۔ تو عیسائی لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ماننا، تو یہ کیسی عجیب بات ہے۔ عیسائی لوگوں کے کیسے عجیب عقیدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ٹھہراتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں۔ آگے قرآن کی تفسیر شروع ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ 3 پارے میں ایک سورہ ہے آل عمران کے نام سے، یہ پورا کا پورا سورہ عیسائی لوگوں کا رد ہے، عیسائی مذہب کا رد ہے۔ عیسائی لوگوں کے عقیدوں کو اللہ بیان کیا ہے۔ ہمیں جیسا پڑھ رہی نہیں اللہ کے بارے میں عقیدے بول کر، ویسا عیسائی لوگوں کے عقیدے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ویسا ان کے پورے عقیدوں کی اللہ تعالیٰ تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے اللہ سے۔ تو عیسائی لوگوں کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کئی کو مانتے ہیں، ذرا سمجھو اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی نجران سے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ عیسائی لوگ آئے، عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، بھئی تمہیں کئی کو ہمارے عیسیٰ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بولتی ہیں، وہ پوچھتی ہوں نا آپ، ہمارا بھی پوچھتی میں کیا بولتا ہوں تمہاری عیسیٰ اسلام کے بارے میں۔ پھر وہ نجران سے آنے والے عیسائی لوگ بولتی تمہیں ہمارے عیسیٰ کے خالی اللہ کا بندہ مانتی تو اللہ کا بیٹا تمہیں نہیں مانتے، تو کو بولتی ہو نا نجران سے آنے والے عیسائی لوگ۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں ہاں صحیح بات ہی ہے، میں تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بس رسول نبی مانتا ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا میں۔
اب وہ نجران سے آنے والے عیسائی لوگ غصہ ہو گئے، ایک لاجیکلی سوال کرے انہوں، عقلی سوال کرے انہوں. کیا سوال کرے معلوم؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ یہ سوال لاجیکلی، ذرا سوچو اس سوال کو غور سے. کب تو بھی ایسا ہوا کیا؟ کون تو بھی بندہ باپ میں سے کب پیدا ہوا کیا؟ لاجک سے سوال کر رہی ہوں. انہیں کیا سمجھ جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ڈلنا آسان ہے، لے ایسا لاجک بات کر تو بات کر سکتے نہیں بولے تین. دنیا میں کتنی لاجک میجک ہے کہ سب بھی اسلام کا صدقہ ہے وہ. ٹھیک ہے، تو سوال لاجک کا تھا تو جواب بھی لاجک کا ہے. جیسے سوال جواب ایسا ہونا، تو سوال لاجک کا کرے کیا بول کر، کون تو بھی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوتا کیا؟ یہ سوال دیکھو کیسے لاجیکلی ہے. یہ سوال کے ذریعے سے میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ ارے بھائی کوئی بھی انسان باپ میں سے کا پیدا نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ میں سے کا پیدا نہیں ہوئے انہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی باپ ہے، ان کے باپ کون بول تو اللہ سے کو نہ بول رہی سو وہ جملے میں وہ بات میں انہوں اتنا بول رہی ہوں. خالی وہ ایک بات نہیں، اس میں اتنا مطلب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ میں سے کا پیدا کریں گے کیا؟ وہ پیدا کریں کون بولے تو اللہ سے، اور اللہ سے ان کے باپ کا کو نہ بول رہی سو. باپ میں سے کون پیدا نہیں ہوتا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام باپ میں سے کا پیدا ہوئے. قرآن کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ ایسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آگے جب بات آ جائے گی آپ کو تفصیل سے بات سمجھاؤں گا. پیدائش کی کتنی قسمیں ہیں آپ کو تفصیل سے بات آ جائے گی. اب اتنی بات سمجھو. تو وہ لوگ کا سوال کیا کہے بھائی کون تو بغیر باپ کے پیدا ہوتا کیا؟ اتنی بات بولے. یہ بات میں کیا ہے، کیا چھپ کو ہے اس کا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ اللہ سے کو بول رہی ہوں. باپ میں سے کون تو پیدا ہوتا کیا؟ نہیں. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے کہ کو نہیں پیدا کر رسول جن کا باپ وہ ایسا بول رہی نا. ٹھیک ہے، سوال وہ. اب دیکھو جواب کیسا رہتا ہے. اب یہ لوگ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں کو مانتی ہیں؟ بولو وجہ کیا ہے وہ ماننے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نہیں، وہی وجہ ہے. سو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے کو بول کو تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں اللہ کا بیٹا مانتی ہے بولے تو اب جواب سنو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سن کو جواب قرآن میں ہے یہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بھئی اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہیں، کہیں کو ان کو باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا، باپ نہیں سس کو تمہیں ان کو اللہ کا بیٹا مانتی ہیں بولے تو آدم علیہ السلام ان کو تو اماں بھی نہیں ہے بابا بھی نہیں ہے. عیسیٰ کو تو کم سے کم اماں تو ہے نہیں ہے، مریم اماں ہے. آدم سب سے پہلے انسان، ان سے پہلے کون انسان نہیں، فرشتے جنات شیطانات سو کوئی انسان نہیں تھا. صرف تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بابا نہیں کا کو بول کو اماں تو ہے باپ نہیں بول کر تمہیں اگر اللہ کا بیٹا مانتی بولے تو آدم علیہ السلام پہلے انسان، ان کو تو اماں بھی نہیں ہے بابا بھی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانو. اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے تو پھر ہمیں سب ان کے بیٹے ہیں، سو ان سب کو بھی اللہ کے بیٹا ماننا پڑے گا. پھر سوال لاجک کا ہوا، جواب بھی لاجک کا ہوا. اب وہ لوگ تھکے پھیکے رہ گئے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر رسول ہیں. اور وہ ہمارے نبی سے پہلے 500 سال پہلے انہوں آئے تھے دنیا میں اللہ کے رسول نبی بن کر. اور ایک بات بھی، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عیسائی لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ یہ لوگ ہیں نہیں کیا، عیسائی لوگ یہودی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں. یہودیوں کا عقیدہ الگ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالے کہتے ہیں بول کر، ان کا عقیدہ مار ڈالے انہوں مر گئے کو بول کو. عیسائی لوگوں کا یہودی لوگوں کا عقیدہ. عیسائی لوگوں کا عقیدہ، عیسائی لوگ کیا مانتے؟ انہیں سب بھی اللہ کے بچے کہتے، اللہ کے خاص انہوں آدمیاں کہتے. اللہ تعالیٰ ہی نہیں کیا ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ مروا دیا کرتے ہیں. کیا تو بات یہ ہے بھائی، مثال کے طور پر تمہیں میرے کو کتنا چاہتے رہن دے، تمہیں میرے کتنے عاشقاں رہن دے، تمہیں میرے کتنے فینس رہن دے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے واسطے یا پھر تمہارے کو خوش کرنے کے واسطے میں اپنے بچے کو ذبح کرتا ہوں کیا؟
نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہوں کون کی اللہ کو مانتی ہیں کو بول کو اللہ اپنے بچے کو ان کے حساب سے، ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ نہیں، ان کا عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کو بول کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو ان کے گناہ معاف کرنے کے واسطے اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا کرتے ہیں. یار عقل بھی مانتی نہیں اس بات کو. اور اس سے ان کے پوری دنیا کے مذہبوں کے ہی عقیدے ہیں، ایسے 600 مذہب ہے دنیا کے، اسلام چھوڑ کر کوئی بھی عقیدہ عقل میں آتا نہیں ہے، ایسے ہی بات ہے، سب الٹے سیدھی باتیں چلتے ہیں. تو یہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں یہ لوگ، چرچ کے سامنے سے لگا تھا نہیں پلس کے سر کا، یہ خالی ہمیں پلس سمجھتی ہیں، اسے پلس نہیں، اس کے اندر انہوں اپنا عقیدے کا انہوں اظہار کرتی ہیں. انہوں کیا عقیدہ ان کا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ مار گئی انہوں کو بول کو، انہوں یہ انہوں پلس لگا کو انہوں سمجھاتے سو. یہ ٹئی ہے نہیں، اسلامی اعتبار سے ٹئی لگانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بھی وہی پیغام دیتے سو انہوں کیا بول کر مار ڈالی کا کو بول کو یہ پیغام ہے سو. یہ سب ان کے عقیدوں کا اظہار کرنے کے واسطے سسٹم چلائے سو لوگ انہوں. یہ مسلمان لوگوں کو عیسائی دھیڑ بنا دینا کا بول کو انہوں سب سسٹم شروع کرے سو. اور مسلمانوں کے دل دماغ میں قرآن سے ہٹا ہوا عقیدہ بٹھانے کے واسطے، قرآن کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہے، لوگ ان کو پھانسی پر چڑھائے نہیں، مار ڈالے نہیں، ان کو قتل بھی نہیں کرے، پھانسی پر ان کو لٹکے بھی نہیں ہے. وما قتلوہ، یہ لوگ ان کو قتل بھی نہیں کر سکے، وما صلبوہ، ان پر سولی پر لٹکا نہیں سکے. کیا ہو گیا پھر، ولکن شبیہ لہم، اللہ ان کو شک میں ڈال دیا، اللہ ان کو اشتباہ میں ڈال دیا. مطلب کیا ہے، تفصیل بڑی بات ہے، لمبا چوڑا قصہ ہے. یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماننے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ ان کی شکل دے دیا. اب وہ لوگ ان کی شکل کے آدمی کو مار ڈال کو کیا سمجھ گئے، انہوں عیسیٰ کو مار دیا سمجھ گئے. جب یہودی لوگ لپٹ لیے ان کو مارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اٹھا لیا، ان کی شکل ان کے ایک مارنے والے بندے کو دے دی اللہ تعالیٰ. اب عیسیٰ علیہ السلام قرآن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا ہے. اب قیامت کے قریب میں انہوں دنیا میں آئیں گے، حق کا پرچار کریں گے، سود کو ختم کریں گے، خنزیر اور سور کو نہ ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے. عیسائی مذہب کو نہ، جو لوگ ان کو عیسیٰ مانیں گے وہ لوگ اسلام میں آئیں گے. یہ سب ہوگا، قیامت کے قریب ہونے والا ہے، یہ سب ہونے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کو ان کا سپاہی بن کر اسلام کے کلمے کو، ہمیں اسلام کے جھنڈے کو ہمیں بلند کرنے کے واسطے ہمیں ان کے ساتھ رہو، ہمیں اسلام کا خدمت کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ کرنے کے واسطے بھی کچھ ہمارے اندر کوالٹیز ہونا، وہ کوالٹیز ہے تو ہم ان کے ساتھ رہ کو کام کر سکتے تھے. پھر انہوں عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے ایک جنے آتی، پیغمبر نہیں ہوں گے، انہوں ایک ولی ہوں گے، حضرت امام مہدی، انہوں نبی نہیں ہوں گے. بہرحال یہ سب قصے اور یہ سب باتیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو سننا سمجھنا چاہیے. بات آج کیا آ گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے رسول اور پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزے کی شکل میں اللہ اپنی قدرت اللہ دکھانے کے لیے اللہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اتنی ہی بات ہے. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے، خود بھی اللہ کسی کے بیٹے نہیں، اللہ کو کون بیٹے نہیں ہے، یہ بات سمجھانا تھا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا اور پوری دنیا کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، ان کسی کا محتاج نہیں ہے. کون تو بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے بولے تو انہوں خدا نہیں ہو سکتا، ان خدا نہیں ہو سکتا. کسی کا محتاج نہیں ہونے والا خدا کا، تو کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ تو خدا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات. اب ایک مثال سمجھو، آخری بات. اب پتھر کو خدا مانتی ہیں، اس کے پاس جا کر دودھ ڈالتی ہیں، پھول ڈالتی ہیں، اس کے پاس لڈو رکھتی ہیں، بولتے ہو اس کو ہمیں کچھ ڈالنا دینا ہوا نہیں، ان محتاج ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، اب اسے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بھائی خدا کا تو کون ان محتاج نہیں ہوتا، اسے ہمیں ڈالنے کی دینے کی ضرورت نہیں، مجھ دیتا. ان محتاج ہوتا ہے، بولتے کیا مطلب، ان خدا نہیں ہو سکتا. محتاج لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بولنے والا اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا. محتاج ہوتا ہے مجھے ڈالو بولتا ہے، اور کیا تو پھول کی شکر ڈالو بولتا ہے، ان خدا نہیں ہو سکتا. خدا بولنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ڈالو دیو مجھے نہیں بولتا ہوں، نہیں بولتا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے، آج کا خلاصہ کیا ہے عقائد میں سے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. اللہ ذات میں بھی یکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ ان کے باپ نہیں ہیں، ایک بات یہ. دوسری بات کیا ہے، دوسری بات اللہ بولنے والا ان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تیسری بات، صفات میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. صفات کا تو کیا، پیدا کرنا، مارنا، بچے دینا، بچے نہیں دینا، یہ سب چیزیں ہیں کیا، یہ اللہ کی طاقت ہے. سو یہ اس کے اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے.
اس کی تفصیل انشاءاللہ اور کل بولتا ہوں اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔